ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو۔ تفسیر صراط الجنان شان نزول، یہ آیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو عورتوں کے مخصوص ایام میں طلاق دی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ رجوع کریں، پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو طہر یعنی پاکی کے دنوں میں طلاق دیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اسے رجوع کرنے کا حکم دو تاکہ وہ ٹھہری رہے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے۔ اب اگر چاہے تو روک لے اور چاہے تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے۔ بس یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو اس طرح طلاق دی جائے۔ اس آیت میں بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت سے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کی عدت کے وقت پر یعنی پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دو تاکہ ان کی عدت لمبی نہ ہو۔ عورت کو طلاق دینے سے متعلق 5 شرعی احکام۔ نمبر 1، اس آیت میں عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے ان کے شوہروں نے حق زوجیت ادا کیا ہو اور ان کی عدت حیض سے شمار کی جائے۔ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو ایسے پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دیں جن میں ان سے جماع نہ کیا گیا ہو اور عدت گزرنے تک رجوع نہ کریں، اسے طلاق احسن کہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر انہیں حیض کے دنوں میں طلاق دی یا پاکی کے ایسے دنوں میں طلاق دی جن میں حق زوجیت ادا کیا ہو، اسی طرح پاکی کے ایک زمانے میں 2 یا 3 طلاقیں ایک ساتھ یا الگ الگ دے دیں اگرچہ اس زمانے میں حق زوجیت ادا نہ کیا ہو، تو یہ سب صورتیں طلاق بدعت کی ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ طلاق بدعت مکروہ ہے مگر واقع ہو جاتی ہے اور ایسی طلاق دینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا جیسے چھوٹی بچی اور حاملہ عورت یا ایسی عورت جسے بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو، وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے حق زوجیت ادا نہ کیا ہو اور نہ اسے شوہر کے ساتھ ایسی تنہائی ہوئی ہو جس میں وہ ہم بستری کر سکے تو اس پر عدت نہیں ہے۔ باقی وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت حیض سے شمار نہ ہوگی۔ نمبر 5، جس عورت سے حق زوجیت ادا نہیں کیا گیا اسے حیض کے دنوں میں طلاق دینا جائز ہے۔ طلاق سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب طلاق کے آسان مسائل مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ فرمائیں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کو شمار کرتے رہو یہاں تک کہ اسے 3 بار حیض آ جائے۔ یاد رہے کہ عدت کا شمار مرد و عورت دونوں ہی کریں گے، البتہ یہاں بطور خاص مردوں کو عدت شمار کرنے کا اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں میں بہت مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی عورتوں کی عدت دراز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں۔
یعنی اے لوگوں، عدت کے دنوں میں عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ اس دوران وہ خود اپنی رہائش گاہ سے نکلیں، البتہ اگر وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان سے کوئی اعلانیہ فسق صادر ہو جس پر حد آتی ہے، جیسے زنا اور چوری وغیرہ، تو اس صورت میں تم انہیں گھر سے نکال سکتے ہو۔ یہاں آیت کے اس حصے کی مناسبت سے گھر میں عدت گزارنے سے متعلق 5 شرعی مسائل ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، عورت کو عدت شوہر کے گھر پوری کرنی لازم ہے۔ شوہر کو جائز نہیں کہ طلاق یافتہ کو عدت کے ایام میں گھر سے نکالے، اور نہ ان عورتوں کو وہاں سے خود نکلنا جائز ہے، کیونکہ یہ رہائش محض شوہر کا حق نہیں ہے جو اس کی رضامندی سے ساقط ہو جائے، بلکہ یہ شریعت کا حق بھی ہے۔ نمبر 2، اگر عورت فحش بولے اور گھر والوں کو ایذا دے تو اسے نکالنا جائز ہے، کیونکہ وہ نافرمان عورت کے حکم میں ہے۔ نمبر 3، جو عورت طلاق رجعی یا بائن کی عدت میں ہو اس کو گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں، اور جو موت کی عدت میں ہو وہ حاجت پڑے تو دن میں نکل سکتی ہے، لیکن اسے شوہر کے گھر ہی میں رات گزارنا ضروری ہے۔ نمبر 4، جو عورت طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کے اور شوہر کے درمیان پردہ ضروری ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی اور عورت ان دونوں کے درمیان حائل ہو۔ نمبر 5، اگر شوہر فاسق ہو یا مکان بہت تنگ ہو تو شوہر اس مکان سے چلا جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یعنی تمہیں جو احکام دیے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کے اندر رہنا بندوں پر لازم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ آیت کے اس حصے میں طلاق دینے والے کو ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق رجعی ایک طلاق دے کر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے مخاطب، تمہیں معلوم نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے بعد شوہر کے دل میں عورت کی طرف میلان پیدا فرما دے اور اسے اپنے فعل پر ندامت محسوس ہو اور رجوع کرنے کی طرف مائل ہو۔ اس لیے اگر رجعی طلاق دی ہوگی تو ایسی صورتحال میں رجوع کرنا آسان ہوگا، یا 3 سے کم طلاق بائن دی ہوں تو خالی نکاح سے رجوع ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔